بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ احیاء العلوم مترجم جلد سوم صفحہ 252۔ بھوک کے متعلق سیدنا سہل تستری رحمۃ اللہ علیہ کے 12 فرامین۔ نمبر 1، بروز قیامت کسی نیک عمل کا اتنا اجر نہیں دیا جائے گا جتنا رسول اکرم شاہ بنی آدم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہوئے زائد کھانے کو چھوڑ دینے پر دیا جائے گا۔ دیکھیے زائد کھانا جو بھوک کی مطلب آدمی کو خواہش ہو پھر بھی نہ کھائے، جتنا کھا چکا ہے اس کے لیے وہ کافی ہے، مزید خواہش ہو رہی ہے مگر نہ کھائے، تو یہ نفس کو مارنا ہے، نفس کو دبانا، نفس کو مارنا، یہ بہت بڑا عمل ہے، اس لیے اس پر بہت زیادہ ثواب دیا جائے گا۔ نمبر 2 ہے، عقل مند لوگ دین و دنیا کے لیے بھوک سے زیادہ نفع مند چیز کسی کو نہیں سمجھتے۔ ظاہر ہے آدمی بھوک کا احساس کرتا رہے گا، نفس کمزور رہے گا تو گناہ پر آمادہ نہیں ہوگا، اور جب نفس گناہ پر آمادہ نہیں ہوگا تو آدمی تقویٰ پرہیزگاری پر قائم رہے گا، تو اس لیے اس کو بہت بڑی نعمت شمار کرتے اولیاء۔ نمبر 3 ہے، میں آخرت کے طلبگاروں کے لیے حاجت سے زائد کھانے سے زیادہ کسی چیز کو نقصان دہ نہیں جانتا۔ نمبر 4 ہے، علم و حکمت کو بھوک میں اور معصیت و جہالت کو شکم سحری میں رکھ دیا گیا ہے۔ یعنی بھوکا رہ کر یا بھوک کا احساس کرنے سے انسان کا دماغ تیز ہوتا ہے، تیزی سے چلتا ہے، اور علم و حکمت کی باتیں جلدی سمجھ میں آتی ہے، اور جو ہر وقت کھاتا رہتا ہے، پیٹ بھرا رہتا ہے جس کا، تو اس کا دماغ بھی سست ہو جاتا ہے۔ جو علم اور حکمت کی جو مشکل باتیں ہیں ان کو سمجھنے کے لیے دماغ محنت نہیں کر سکتا۔ نمبر 5 ہے، خواہشات کی مخالفت کرتے ہوئے حلال کو بھی چھوڑ دینا افضل ترین عبادت ہے۔ بعض اوقات حلال تو ہے مگر اس میں کوئی شبہ ہے تو اس چیز کو چھوڑ دینا اللہ کی رضا کے لیے، یہ بھی بہت بڑا ثواب ہے۔ حدیث پاک میں ہے، ثلث للطعام فمن زاد علیہ فانما یاکل من حسناتہ، یعنی پیٹ کا تہائی حصہ، 1/3 حصہ کھانے کے لیے ہے، جو تہائی سے زیادہ کھائے تو وہ اپنی نیکیوں ہی سے کھائے گا، جو تہائی سے زیادہ کھائے وہ اپنی نیکیوں ہی سے کھائے گا، یعنی اس کی نیکیاں کم ہوگی، اور اگر ایک تہائی پر صبر کر لے گا تو نیکیاں جو اس کو ملنے والی ہے ملے گی، صبر کرنے کی نیکی ملے گی، بھوک پیٹ کو خالی رکھنے کی نیکی ملے گی، پھر اس کے بعد خالی پیٹ رہنے کی وجہ سے جو عبادت میں ذوق و شوق پیدا ہوگا اس کی نیکی ملے گی۔ ابھی آپ لوگ یہ سب سن رہے ہوں گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ لوگ سوچو گے کہ اتنا کم کھانا یہ ہمارے لیے بہت مشکل ہے، ہم کمزور ہو جائیں گے یا ہم نہیں کر پائیں گے، ہم پریشان رہیں گے، تو اس کا جواب آگے آ رہا ہے کہ جو زیادہ کھانے کا عادی ہے فوراً یک بارگی وہ کھانا پینا کم نہ کر دے، اس سے وہ کمزور ہوگا اور رہ نہیں پائے گا۔ تو اس کا ایک طریقہ انہوں نے بتایا ہے کہ بتدریج جو ہے آہستہ آہستہ کر کے خوراک کم کرے، تو نہ کمزوری آئے گی نہ بھاری پڑے گا، اس کا بھی آگے بیان آ رہا ہے۔ حضرت سیدنا سہل تستری علیہ رحمۃ اللہ القوی سے زیادتی کا مطلب پوچھا گیا تو ارشاد فرمایا، جب کسی کو بھوکا رہنا کھانے سے زیادہ محبوب ہو تاکہ اسے عبادت کا موقع ملے، پھر وہ کھانے میں مشغول رہے تو یہ زیادتی ہے۔ نمبر 7، ابدال بھوک، شب بیداری، خاموشی اور خلوت کے ذریعے ہی ابدال بنتے ہیں۔ ابدال بدل کی جمع ہے، یہ ایک درجہ ہے اولیاء کرام کا، تو جو بھی ابدال بنتا ہے تو اس کے لیے لازم ہے، شرط ہے کہ وہ بھوکا رہے، بھوک کا احساس کرے، ضرورت بھر کھائے، اور رات میں جو ہے وہ نوافل پڑھے، تہجد وغیرہ پڑھتا رہے، خاموش رہے، غیر ضروری باتوں سے پرہیز کرے، اور تنہائی میں رہے، لوگوں سے کنارہ کشی اختیار کرے۔ نمبر 8 ہے، ہر وہ بھلائی و نیکی جو آسمان سے زمین کی طرف اترتی ہے اس کی اصل بھوکا رہنا ہے، اور آسمان و زمین کے درمیان ہر گناہ و بدکاری کی جڑ پیٹ بھر کر کھانا ہے۔ نمبر 9، جو اپنے آپ کو بھوکا رکھتا ہے اس سے وسوسے ختم ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، کچھ لوگوں کو بہت وسوسے آتے ہیں، وہ اگر پیٹ بھر کھانا کھانا چھوڑ دیں، بھوکا مطلب ضرورت بھر کھائیں اور بھوک کا احساس رکھیں، مطلب 2 کھانوں کے درمیان اتنا گیپ رکھے کہ اس دوران انہیں بھوک لگے، اچھی خاصی بھوک کا احساس ہو، تو آہستہ آہستہ ان کے وسوسے بھی کم ہو جاتے ہیں۔ یہ بہت اچھا علاج حضرت سہل تستری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بتایا ہے۔ تو جو بھی وسوسے کا شکار ہے، بہت ساری بیماری ہے، ایک نفسیاتی بیماری ہے، اتنا مطلب وضو کرنے میں اتنا پانی استعمال کریں گے کہ
کیا بتائیں، کئی بالٹیاں ان کو لگتی ہیں، وسوسے کا شکار ہے. غسل کرنے میں اتنا پانی لگائیں گے کہ پوری ٹاکی خالی ہو جائے گی. نظام پور میں کتنے ایسے لوگ ہیں میرے پاس آتے ہیں شکایت لے کر. تو یہ نفسیاتی بیماری ہے، اور اس کے علاج کا ایک بہترین طریقہ ہے کہ آدمی بھوک کا احساس کرتا رہے، اس کا دماغ ٹھکانے آ جائے گا. نمبر 10 ہے بھوک بیماری اور مصیبت کے وقت اللہ عز و جل کی رحمت بندے کی جانب متوجہ ہوتی ہے، اور یہ چیزیں اللہ عز و جل کی طرف سے نعمت ہیں. نمبر 11 جان لو یہ وہ زمانہ ہے کہ اس میں کوئی شخص اس وقت تک نجات نہیں پا سکتا جب تک بھوک، شب بیداری اور مجاہدہ کر کے اپنے نفس امارہ کو ذبح نہ کرے. بھوک کا احساس کرتے رہے، رات میں تہجد کے لیے اٹھے اور مجاہدہ کرے. مجاہدے کا مطلب ہے اپنے نفس کو تھکائے عبادت کے کاموں میں. جیسے آدمی بھوک سے کم کھائے گا تو بھوک لگے گی، بھوک برداشت کرے گا، یہ بھی مجاہدہ ہے. اور نفس کی خواہشات کو کچلے گا، یہ بھی مجاہدہ ہے. نمبر 12 روئے زمین پر کوئی ایسا شخص نہیں گزرا کہ جس نے پانی سیر ہو کر پیا ہو پھر گناہ سے بچ گیا ہو، اگرچہ وہ اللہ عز و جل کا شکر ادا کرے. تو جو پیٹ بھر کر کھانا کھاتا ہے وہ کیسے گناہ سے محفوظ رہ سکتا ہے؟ یہ حضرت سہل ابن عبداللہ تستری کا کلام ہے. ہاں، حضرت سہل تستری کا قول ہے یہ، اور امام غزالی اس کو نقل کر رہے ہیں. اگرچہ کوئی یہ تعویل کر سکتا ہے کہ یہاں گناہ سے مراد وہ گناہ ہے جو اولیاء کے لیے بھی گناہ تھے، یعنی خلاف اولیٰ کام کرنا یا مکروہ تنزیہی کرنا، تب بھی خلاف اولیٰ اور مکروہ تنزیہی کا بھی اگر ارتکاب ہو رہا ہے پیٹ بھر کے پانی پینے سے، یہ بھی تو ایک مصیبت ہی ہے. تو پھر آپ سوال کریں گے کہ پانی کم پیئیں گے تو صحت کے لیے نقصان دہ ہے. تو اس کا جواب میں پہلے ہی دن دے دیا کہ اگر آپ کم کھا رہے ہیں تو کم پانی میں بھی آپ کا کام چل جائے گا. پانی کا کام کیا ہے کہ جسم جو کھانے کا جو فاضل مادہ ہے وہ پانی کے ساتھ کی مدد سے وہ اسے باہر خارج کرتا ہے پیشاب پاخانے کے راستے. پانی کا یہ کام ہے، کھانا ہضم کرنے میں مدد کرتا ہے وغیرہ وغیرہ. تو کم کھائیں گے تو کم پانی میں کام چل جائے گا. نفس کو کس طرح قید کیا جائے؟ ایک دانا سے کسی نے دریافت کیا میں اپنے نفس کو کس طرح قید کروں؟ فرمایا بھوکا اور پیاسا رکھ کر اسے قید کرو، گمنامی اور ترک عزت کے ذریعے اسے ذلیل کرو. یعنی زیادہ مشہور ہونے کی کوشش نہ کرو. اگر شہرت اور ناموری کا زیادہ خواہش مند ہے نفس تو گمنامی اختیار کرو، زیادہ مشہور ہونے کی کوشش نہ کرو. اہل آخرت کے پاؤں تلے رکھ کر اسے چھوٹا کرو. اہل آخرت کے پاؤں تلے رکھ کر اسے چھوٹا کرو. کسے؟ نفس کو. مطلب یہ ہے کہ اللہ والوں کی خدمت کرو، ان کا خادم کی طرح ان کے ساتھ لگ جاؤ، ان کے جوتے اٹھاؤ، ان کے کسی زر خرید غلام کی طرح ان کی نوکری کرو، اللہ والوں کی، اللہ کے نیک بندوں کی، علماء ربانیین کی. تو اس سے نفس ذلیل ہوگا، اور نفس ذلیل ہوگا تو روحانیت قوی ہوگی. اسی لیے جتنے بھی بڑے اولیاء گزرے ہیں وہ کسی نہ کسی بڑے بزرگ اور شیخ کی خدمت میں رہے ہیں. سالوں سال انہوں نے اپنے پیر کی شیخ کی خدمت کی، تو اس کی وجہ سے ان کو بہت بڑے بڑے مقامات ملے. امیر لوگوں کی حیات یعنی بناوٹ کو چھوڑ کر اسے توڑو، اس کے ساتھ ہمیشہ بدگمانی رکھ کے اس کی آفتوں سے نجات حاصل کرو. یعنی دنیا نفس کے ساتھ ہمیشہ بدگمانی رکھ کے اس کی آفتوں سے نجات حاصل کرو، اور نفس کی خواہشات کی مخالفت کرتے ہوئے اس کے ساتھ رہو. نفس انسان کے ساتھ ہے، انسان نفس سے بھاگ نہیں سکتا، مگر اس کی خواہشات کی مخالفت کرتے ہوئے اسے ذلیل کرتے ہوئے اپنے پاس رکھو. کیونکہ نفس اور شیطان یہ انسان کے دو بڑے دشمن ہیں، نفس امارہ اور شیطان. اور نفس برائی ہی کرواتا ہے. تو ایک ایسا ساتھی جو ہمیں تباہ کرنے پر تلا ہوا ہے، ایک ایسا دوست، ایک ایسا ساتھی جو ہمیں تباہ کرنے پہ تلا ہے اور ہمیں غلط مشورے ہی دیتا ہے جس سے ہماری آخرت برباد ہو. اب ہم اسے بھگا بھی نہیں سکتے، تو اب اسے ہم کیسے کریں گے؟ جب تک اس پر دباؤ بنائے نہیں رکھیں گے تب تک کہ ہم اس کے شر سے محفوظ نہیں رہ سکیں گے. اور دباؤ بنانے کا بہترین طریقہ ہے اس کو بھوکا رکھا جائے اور اس کی خواہشات کو کچلا جائے، اسے ذلیل کیا جائے. اللہ عز و جل کی دوستی اور کرم نوازیاں. حضرت سیدنا عبد الواحد ابن زید رحمۃ اللہ علیہ اللہ عز و جل کی قسم کھا کر ارشاد فرمایا کرتے تھے، اللہ نے جسے دوست بنایا بھوکا رہنے کے سبب بنایا،
اولیاء کرام پانی پر چلتے ہیں تو بھوکا رہنے کے سبب، ان کے لیے زمین لپیٹی جاتی ہے تو بھوکا رہنے کے سبب، اور اللہ عز و جل ان کی مدد بھی فرماتا ہے تو بھوکا رہنے کے سبب، کیونکہ اولیاء اور انبیاء کی یہ شان ہے کہ وہ پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھاتے۔ کوئی ولی بن ہی نہیں سکتا اگر وہ پیٹ بھر کر کھانا کھانے کا عادی ہے، تو جب تک کہ وہ بھوک برداشت کر کے نفس کو ذلیل نہیں کرتا، نفس مرتا نہیں، اور جب تک نفس نہیں مرتا وہ اللہ کا محبوب نہیں ہوتا۔ اللہ عز و جل کی دوستی اور کرم نوازیاں۔ حضرت سیدنا عبد الواحد ابن زید رحمۃ اللہ تعالی علیہ اللہ عز و جل کی قسم کھا کر ارشاد فرمایا کرتے، اللہ عز و جل نے جسے بھی دوست بنایا بھوکا رہنے کے سبب بنایا۔ ابھی یہ پیراگراف ہو گیا، آگے پیٹ کی مثال۔ وعلیکم السلام۔ حضرت سیدنا ابو طالب مکی علیہ رحمۃ اللہ الغنی فرماتے ہیں، پیٹ کی مثال سارنگی کی طرح ہے کہ جس کی، وعلیکم السلام، کھوکھلی و خالی لکڑی میں تار لگے ہوتے ہیں، اور اس کی آواز کے اچھا ہونے کی وجہ سے اس کا ہلکا اور پتلا ہونا ہے، اس کے آواز کے اچھا ہونے کی وجہ اس کا ہلکا اور پتلا ہونا ہے، نیز اس لیے بھی اس کی آواز اچھی ہوتی ہے کہ وہ اندر سے کھوکھلی ہوتی ہے، بھری ہوئی نہیں ہوتی۔ اسی طرح پیٹ بھی جب خالی ہوتا ہے تو تلاوت میں لذت و مٹھاس، شب بیداری میں پابندی اور نیند میں کمی کا باعث بنتا ہے۔ کم کھائے گا تو کم نیند سے بھی کام چل جائے گا۔ کچھ لوگوں کو 8-8 10-10 گھنٹے کی نیند کی ضرورت پڑتی ہے، اس کے بغیر ان کو چین نہیں آتا۔ کچھ لوگوں کو 12-12 گھنٹے کی نیند کی ضرورت پڑتی ہے، اس لیے کہ ان کی خوراک بھی وہ حساب سے ہوتی ہے۔ کچھ لوگ میں نے دیکھا ہے کہ 4 سے 5 گھنٹہ 24 گھنٹے میں سوتے، کام چل جاتا ہے۔ کیسے چلتا ہے؟ جب ان کا کھان پان دیکھا تو انتہائی کم۔ صبح ناشتہ کیے ایک ہلکا پھلکا، دوپہر میں کھانا کھائے ہلکا پھلکا، مطلب عام لوگوں سے کم کھائے، ڈائریکٹ جو ہے وہ رات میں کھانا کھائے۔ جب میں مدرسے میں پڑھتا تھا تو کتنے ایسے طلبہ تھے، اور اس وقت تو ہم لوگ بھی اسی طرح عمل کرتے تھے۔ صبح ناشتہ کیے تو ڈائریکٹ پھر دوپہر ہی میں کھانا، پھر دوپہر میں کھانا کھائے تو ڈائریکٹ رات ہی میں کھانا، عصر بعد کبھی چائے پیے کبھی نہیں پیے، ایسا زمانہ بھی گزرا ہے۔ تو وہ اس کے پھر بہت فوائد ہیں۔ پھر علم دین حاصل کرنے میں چستی پھرتی رہتی ہے، اور جو بھی آدمی پڑھتا ہے اس کو جلدی سے یاد ہوتا ہے۔ جو علمی باتیں، جو مشکل باتیں ہیں، ان کو آسانی سے دماغ کیچ کر لیتا ہے۔ تو سارنگی کی مثال دے رہے ہیں پیٹ کی۔ حضرت سیدنا ابو بکر بن عبداللہ مزنی علیہ رحمۃ اللہ الغنی فرماتے ہیں کہ 3 لوگ ایسے ہیں جن سے اللہ عز و جل محبت فرماتا ہے: کم سونے والا، کم کھانے والا، اور عبادت میں مشغول رہنے کے سبب تھوڑا آرام کرنے والا۔ روٹی کا خیال۔ مروی ہے کہ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام 60 دن تک رب عز و جل سے مناجات کرتے رہے، اور اس دوران آپ نے کچھ نہ کھایا۔ دوران مناجات آپ کے دل میں روٹی کا خیال پیدا ہوا تو آپ کے دل سے مناجات کی انسیت چلی گئی۔ مناجات یعنی وہی ذکر و فکر، عبادت۔ جب روٹی کا خیال آیا تو جو لذت تھی وہ کم ہو گئی مناجات کی، عبادت کی۔ اور کیا دیکھتے ہیں کہ سامنے ایک روٹی رکھی ہوئی ہے، آپ اس کیفیت کے چلے جانے پر رونے لگے، یعنی جو لذت مل رہی تھی عبادت میں وہ چلی گئی تو آپ رونے لگے۔ اچانک ایک نیک شخص آپ کے سامنے آیا، آپ علیہ السلام نے اس نیک شخص سے کہا: اے اللہ عز و جل کے نیک بندے، اللہ عز و جل تمہیں برکت عطا فرمائے، میرے لیے اللہ عز و جل سے دعا کر دو۔ مجھ پر ایک کیفیت طاری تھی، جیسے ہی میرے دل میں روٹی کا خیال آیا تو وہ کیفیت مجھ سے دور ہو گئی۔ اس شخص نے بارگاہ الہی میں عرض کیا: اے اللہ عز و جل، تو جانتا ہے کہ جو کچھ مجھے کھانے کے لیے میسر ہوا میں نے بے فکر ہو کر کھا لیا جب سے میں نے تجھے پہچانا ہے۔ اگر میرے دل میں روٹی کا خیال آیا ہو تو مجھے نہ بخش۔ یعنی اس نے روٹی کا خیال آنے کی طرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی توجہ مبذول کرائی کہ روٹی وہ جو ہوں گے وہ بھی کوئی نبی ہی ہوں گے۔ قرین قیاس یہی ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ اس وقت کوئی اور نبی زندہ تھے کیا بنی اسرائیل میں؟ ہاں کچھ تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں حضرت یحییٰ علیہ السلام تھے، اور ممکن ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام ہو۔ یہ بہرحال انہوں نے اس دعا میں جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اصل سبب بتا دیا کہ آپ کے دماغ میں جو روٹی کا خیال آیا اس کی وجہ سے عبادت کی لذت کم ہوئی۔ 40 دن کھانا چھوڑے رکھا۔
مروی ہے کہ جب اللہ عز و جل نے حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کو ہم کلامی کے ذریعے اپنا قرب عطا فرمایا کوہ طور پر بلا کر، تو کیا اہتمام فرمایا؟ کوہ طور سے چاروں طرف 12 میل کا ایریا، 1 میل 2.25 کلومیٹر، میل ہاشمی، تو 12 میل کتنا ہوا؟ 12 یا 36، تو 36 میں سے جو ہے وہ 3 کم کر دو، 32-33 کلومیٹر، چاروں طرف 33 کلومیٹر کے ایریا میں آسمان پر جو ہے وہ ایک بادل چھایا، آسمان سے ایک بادل آیا رحمت کا، بدلی جیسی چھائی کوہ طور پر، اور چاروں طرف جو ہے 33 کلومیٹر کا ایریا جو ہے وہ ڈھک گیا، اور وہاں کے سارے جانوروں کو، سارے چرندوں پرندوں کو نکال دیا فرشتوں نے ہانک کر، بلکہ وہاں جو فرشتے تھے ان کو بھی نکالا گیا، اور شیاطین وغیرہ تھے ان کو بھی بھگایا گیا۔ پھر اس شان سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ گئے تو آسمانوں کے سارے حجابات ہٹ گئے کوہ طور سے، اور فرشتوں کو اترتے ہوئے آپ نے دیکھا، اللہ کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھی، اور پھر اللہ نے آپ کو شرف ہم کلامی سے نوازا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا کلام سنا، لیکن ساتھ میں جبریل تھے، انہوں نے نہیں سنا، کیونکہ وہ جو خاص کلام تھا وہ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا کیا۔ اور ایک علماء کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو اللہ کا کلام سنا وہ صرف کان سے نہیں سنا، اپنے جسم کے ایک ایک روئے سے سنا، جسم کے ایک ایک حصے سے سنا، اور وہ جو ان کو لذت ملی، اسی لذت کی وجہ سے تو مطالبہ کرنے لگے، دعا کرنے لگے، ربی ارینی انظر الیک، اے میرے رب تو مجھے اپنا آپ دکھا۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اتنے اہتمام کے ساتھ کوہ طور پر پہنچے اور کلام کیا، تو اس سے پہلے تیاری کیا کروائی گئی ان کو؟ دیکھو، مروی ہے کہ جب اللہ عز و جل نے سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو ہم کلامی کے ذریعے اپنا قرب عطا فرمایا، جیسا کہ قرآن پاک میں آیا ہے، تو اس وقت آپ 40 دن پہلے ہی کھانا چھوڑ چکے تھے، پہلے 30 دن، پھر مزید 10 دن، کیونکہ ایک دن آپ رات میں روزے کی نیت کیے بغیر بھوکے پیاسے رہے، تو اس کی وجہ سے آپ نے مزید 10 دن روزے رکھے۔ اس طرح 40 دن تک کے آپ نے مجاہدہ کیا، اور پھر اس کے بعد آپ نے کوہ طور کی طرف سفر کیا۔ وصلی اللہ علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ تو دیکھیے، شروعات تھوڑے سے کی جائے، ہماری جو بھی عادتیں ہیں ہم آہستہ آہستہ بدلیں، اس کو ایک ہاتھ سے بدلنے جائیں گے تو ہو نہیں پائے گا، بلکہ اتنی زیادہ بھوک لگے گی کہ شام ہوتے ہوتے ہم اتنا کھائیں گے جتنا کہ عام دنوں میں بھی نہیں کھاتے تھے۔ ایسا نہ ہو، تھوڑا تھوڑا کر کے آہستہ آہستہ خوراک کم کی جائے۔ وصلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ اجمعین۔